الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 تک پڑھیں گے۔ پچھلی جو آیات ہم نے کل پڑھی تھیں اس کے اندر کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خود بخود ہی اپنے پاس گھڑ کے لے آتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کوئی کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، ان کو کوئی شاعر سکھا جاتا ہے، کوئی بتا جاتا ہے، اپنے پاس سے بس لکھ کے لے آتے ہیں۔ اس کا ایک طرح سے جواب دیا گیا کہ یہ قرآن ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو خود سے بنا لے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد چیلنج دیا گیا، اگر اتنی ہی تم بات کرتے ہو تو چاہو تم بھی کوئی ایسی صورت بنا کے لے آؤ، اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی بنا سکتا ہے تو تم بھی لے آؤ، اگر تم میں استطاعت ہے، اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو، جس کو بھی تم سپورٹ لے سکتے ہو لے لو۔ اس کا سلسلہ آگے چلا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایسے لوگوں کو جو ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی کا سلسلہ کلام آگے چلتا ہے آج کی آیات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كَذَّبُوكَ، اور پھر بھی اگر تجھے جھٹلائیں، یعنی کہ اگر ان کو چیلنج بھی دے دیا، بات واضح بھی کر دی، چیلنج بھی قبول نہ کر سکے اور بات کو بھی نہ مانے، پھر بھی جھٹلا دیں، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر تجھے جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، قُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو میں عمل کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، اس سے کوئی تمہارا تعلق نہیں، اور جو کچھ تم عمل کرو اس سے میں بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کہ جب بات حقیقت کر کے واضح سامنے رکھ دی گئی، کھول کے بیان کر دی گئی، سارا کچھ بتا دیا گیا، سارا کچھ سمجھ بھی گئے، اس کے باوجود بھی جھٹلاتے رہیں، پھر بھی ہر دھرمی پہ آ کے ضد پہ آ کے بات کو نہ مانیں، تو پھر سیدھا جواب ہے، ٹھیک ہے جاؤ، پھر جو کرنا ہے کر لو، تم اپنے عمل کرتے رہو، پھر بات تم پر واضح کر دیے، نہیں مانتے نہ مانو، کر لو، پھر جو کرتے رہو، میرا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو تم کرو گے اس کا بھگتان بھی تم ہی بھگتو گے، اور میں تو ظاہر ہے جو عمل کروں گا وہ میرے لیے ہوں گے، میرے عمل سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ پھر یعنی کہ ایک دوسرے سے لانا برات ہو جاتا ہے کہ تم جو عمل کرو گے اس کا نقصان بھی تمہیں ہوگا، میں اگر ایک نیک عمل کروں گا اس کا فائدہ پھر تمہیں کوئی نہیں پہنچ سکے گا، تمہارے اعمال تمہارے لیے، میرے اعمال میرے لیے۔ اگر ہمیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑا کان لگاتے ہیں تمہاری طرف، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو بھلا کیا تم بہرے کو سنا سکتا ہے کہ اس میں کوئی عقل ہی کوئی نہ ہو؟ یعنی ان کی حالت ایک بہرے کی طرح ہے کہ بہرا وہ سن سکتا ہی نہیں، سننے کی صلاحیت اس میں نہیں رہی، اب وہ کان لگا کے پاس آ رہا ہے تو تم تو ظاہر اس کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی کہ ان کی حالت وہ ہے کہ حق ان کے اوپر اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اب تو عمل کرنے کی ضرورت ہے، جتنا کچھ سن لیا سمجھ لیا ہے اس کو پریکٹیکلی عمل کیا جائے، عمل کوئی بھی نہیں کر رہے، عمل جھٹلائے چلے جا رہے ہیں، اس کو اگنور کر رکھا ہے، کان لگا لگا کے سن رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سننے کا فائدہ بھی جب ہے جو چیز سن لی سمجھ میں آ گئی اب اس کو عمل میں بھی لایا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہرا تمہاری طرف کان لگاتا رہے گا، تم اس کو سنا سکتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو کوئی عقل نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں تم پر بڑی نظر رکھتے ہیں، بڑے تمہاری طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، کہ بھلا تم اندھے کو دکھا سکتے ہو اگر وہ دیکھنے والا ہی نہ ہو؟ یعنی ان کے دیکھنے کا بھی مثال ایسی کی طرح کہ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اندھے ہے، بندہ جتنے مرضی آنکھیں گاڑ کے دیکھتا رہے وہ اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ سکتا، تم اس کو نہیں دکھا سکتے۔ یعنی کہ جنہوں نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، جب یہ عمل سے خالی ہیں، جب ان کا جو ہے اعمال اس کے مطابق ہو ہی نہیں رہے، جو سن رہے ہیں اس کو جھٹلا رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو ایسے جھٹلاتے رہنے والوں کے مثال پھر اندھے بہروں کی طرح ہی ہے۔ ایسے ایک اندھا دیکھتا رہے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ایک بہرا کان لگاتا رہے اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا، کیونکہ یہ عمل سے خالی لوگ ہیں۔ تو یہ ایک بڑی یعنی کہ اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ جو چیز انسان کو سمجھ میں آ جائے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہی بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر انسان کو سننا دیکھنا کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہمارے یہاں بھی زیادہ تر ماحول اسی قسم کا ہے کہ بحث مباحث سے بڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لمبی ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن عمل سے ہم لوگ خالی ہیں، اعمال ہمارے وہی برے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں، دھوکہ فراڈ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے تو کھایا جا رہا ہے، بحث مباحث بڑے بڑے چل رہے ہیں، لیکن جہاں کسی کا مال کھانے کی باری ہوتی ہے ہم لوگ کھا جاتے ہیں، نہیں خیال کرتے اس چیز کا، جہاں ظلم زیادتی کا موقع ملتا ہے کر جاتے ہیں، بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں، حکومتوں پہ تنقید ہو رہی ہے، حکمرانوں پہ تنقید ہو رہی ہے، اپنے اعمال کوئی نہیں دیکھتا، حکمرانوں پہ جا کے بات کرے تو حکمران یہ کھا جاتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، اپنے گروان پہ بھی جا کے دیکھے تو ہمارے بھی جہاں ہاتھ پڑتا ہے چھوڑتے ہم بھی کوئی نہیں ہے، اسی قسم کا حال ہمارا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال پھر اندھے بہروں جیسی ہے کہ تم ان کو نہ سنا سکتے ہو نہ دکھا سکتے ہو۔ اللہ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ جو ہے خود اپنے آپ کو ظلم کرتے ہیں۔
یعنی کہ اللہ نے تو قوانین بنا دیے ہیں چیز کے، ان قوانین کا رزلٹ اسی طریقے سے نکلے گا. تو اللہ نے تو کھول کے باتیں سامنے رکھ دی ہیں. اللہ نے کوئی کسی کو ظلم نہیں کیا. اللہ نے تو راستہ بتایا ہے، یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ راستہ ناکامی کا ہے. انسان خود ناکامی کے راستے کو چنتا ہے تو خود پھر اس کے اوپر وہ چیزیں اپلائی ہو جاتی ہیں جو اللہ نے قانون بنا رکھے ہیں. تو تم غلط کام کرو گے، اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا. اب اس میں اللہ کو ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نتیجہ برا لگ دیا تو اللہ نے تمہیں مار دیا. نہیں، نتیجہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا. تم جب جاؤ گے اس راستے کی طرف ہی، اب جاؤ گے تم ایک گڑھے کی طرف، جا کے گڑھے میں گرنا پہ تمہارا مقدر ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گڑھا کھو دیا ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم کر دیا. اللہ نے بتایا یہ راستہ کامیابی کا، یہ راستہ ناکامی کا ہے. تو ناکامی کا راستہ رکھنا، ناکامی رکھنا، یہ اللہ کا ظلم کوئی نہیں ہے. اللہ نے تو حق واضح کیا تمہارے اوپر، اسی امتحان کے لیے تو ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے. اگر اللہ نے ہاتھ میں اٹھا کے سب کو جنت میں ڈالنا ہوتا تو پھر یہ دنیا سارا امتحان اس چیز کا تو پھر مقصد ہی فوت ہو گیا تھا. دنیا کو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آزادی ہمیں دی ہے، اچھا برا راستہ دونوں دکھا دیا ہے. تو برا راستہ اگر چنتا ہے وہ اپنے ساتھ خود ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کو پکڑ کے برے راستے پر نہیں ڈال دیا ہے. اللہ نے تو آزادی دی ہے یہاں پہ. تو اللہ فرمایا کہ لوگوں پر اللہ ذرا برابری کو ظلم نہیں کرتا. لوگ خود اپنی جانب پر ظلم کرتے ہیں، خود اس راستے کی طرف چلتے ہیں جس کو خود جانتے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، جانتے بوجھتے اس غلط راستے کو اپناتے ہیں. ظاہر ہے انجام پہ پھر برا ہی ہوتا ہے. اگر فرمایا کہ یوم یحشرہم، جب وہ سب ان کو جمع کرے گا، کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تم کو ایسا محسوس ہوگا جیسے بس ایک دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ہیں. یعنی کہ دنیا جو ہے وہاں پہ پھر ایسی نظر آئے گی جیسے بس ایک گھڑی بھری تھے، وہ گھڑی آئی ختم ہو گئی. یعنی آخرت کی زندگی اتنی لمبی اور اتنی وہ لانگ لاسٹنگ ہے کہ دنیا کی جو ہماری 60 70 سال 100 سال کی زندگی ہے اس کے سامنے آٹے میں نمک کے برابر لگے گی. بس ایسا لگے گا بس ایک لمحہ ہی رکے تھے پر وہاں سے آ گئے. اس لمحے بھر کے لیے یہاں پہ انسان اس لمحے کو گزارنے کے لیے ساری اپنی توانائیاں یہاں صرف کر دیتا ہے، ساری جناب نافرمانیاں حکومتولیاں اس میں کر ڈالتا ہے. تو یہ چند لمحوں کی زندگی کے لیے، اور آخرت کی جو اتنی لمبی زندگی ہے اس کو انسان جو ہے برباد کر بیٹھتا ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، وہ آپ سے ہم اپنے پچھلا دور گزرا دیکھیں، ہم نے بچپن گزرتا ہے، جوانی گزرتی ہے، ایسا لگتا ہے بس ایک وقت تھا، تھوڑا سا بس گزر گیا. یہ دنیا کے اندر ہی میری چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ پیچھے پورا سال گزر جاتا، لگتا ہے یار سال گزر بھی گیا، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ابھی تو سال شروع ہوا تھا، ابھی ختم بھی ہو گیا. یہ دنیا میں اس چیز کو محسوس کر جاتے ہیں. آخرت میں جا کے ہم دنیا کو دیکھیں گے تو اس کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. وہاں تو ایسے لگے گا بس ٹھیک ہے کہ دنیا میں بس ذرا سی دیر گزر کے آئے تھے، دنیا ختم بھی ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ حقیقت ہم پر واضح کر رہا ہے کہ دنیا کوئی اتنی لمبی چیز نہیں ہے، یہ بڑی عارضی سی ہے، چھوٹی سی ہے. اصل زندگی آخرت کی ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہونی ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کی پرواہ نہ ہونی چاہیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں جب اکٹھے ہوں گے تو ایسے ہی دیکھیں گے کہ بس دن کی گھڑی یہاں پہ ٹھہرے ہیں. وہ یتعارفون بینہم، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. باقاعدہ دنیا میں جو گزرے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ گزارا ہے سب نے، پہچان رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے. یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو اتنا سا ٹائم تھا، ہم گزار کے آ بھی گئے، اصل معاملہ تو اب شروع ہوا ہے. فَمَا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تحقیق یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. یعنی آخرت کے دن کو جنہوں نے جھٹلا رکھا، دنیا میں ایسے گم ہو گئے کہ اللہ کی ملاقات ان کو یاد نہیں رہی. اس چیز کو بھول ہی گئے کہ ہم نے اس میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے. تو جس کو بھلا بیٹھے وہ تو نقصان میں پڑ گئے. وما كانوا مهتدين، اپنی ہدایت یافتہ نہ ہو سکے. یعنی کہ ہدایت کا راستہ انہوں نے خود ٹھکرا دیا. ہدایت کا راستہ تو یہی تھا کہ آخرت کو ذہن میں لے کے چلتے، آخرت کی تیاری کر رہے تھے کہ ہم نے جو اعمال کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، کا ہم نے حساب دینا ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اس اختیار کو ہم نے کس طرح استعمال کیا. یہ مال دولت اللہ نے دیا، صحت دی، زندگی دی، سارا کچھ عقل سمجھ دی، علم دیا، اس چیز کو ہم نے کہاں استعمال کیا، نیگیٹو استعمال کیا یا پازیٹیو استعمال کیا. جہاں اللہ نے حکم دیا تھا وہاں استعمال کیا یا اپنی ہی مرضیوں میں اڑا کے چلے گئے. اس تمام چیزوں کا ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. تو جو اللہ کی اس ملاقات کو یقین رکھتا ہے وہ یقیناً احتیاط سے زندگی گزارتا ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. اور جو اس کو جھٹلا دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، وہ پھر اپنے خود نقصان کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بڑی واضح کر کے ہمیں بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں. ہمارا کام ہے اس کو ہم صحیح سمجھے. تھوڑی سی زندگی مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں. اللہ نے اپنے احکام قرآن میں بڑے واضح کر کے محکمات دے دیے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ دعا میں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.